نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی تفسیر و تعویل کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقیقی معنی اور مفاہیم سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے الف لام میم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں ایک خاص راز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو راز رکھا ہے وہ سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف یعنی حروف مقطعات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے کچھ منتخبات ہوتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن کریم کے منتخبات حروف تہجی یعنی حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، اور یہ حروف قرآن کریم کے راز ہیں۔ ہمیں ان کے ظاہر پہ ایمان لانا چاہیے اور ان کے حقیقی معنی اور مفاہیم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے۔ دوسرا گروہ ان حروف مقطعات کے معنی اور مفاہیم بیان کرتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس، محمد بن قعب، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دور حاضر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے آخری حصے میں حروف مقطعات پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت امیر عبد القدیر اوان مدظل العالی سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حروف مقطعات کی اس تشریح و تفسیر کے بارے میں دریافت فرمایا، تو حضرت نے شاہ صاحب کی تعریف بھی فرمائی، اور پھر جو اہم اور قیمتی بات فرمائی وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مکلف نہیں ہیں ان حروف کا علم جاننے کے، تو ہمیں ان حروف کے بارے میں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ظاہر پہ ایمان لانے کے بعد ان کی کسی بھی قسم کی تفسیر و تشریح سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ہمیں چونکہ قرآن کریم میں ان حروف کے بارے میں کسی قسم کی ان کی تفسیر کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا، اور نہ ہی حدیث میں ان کی تفسیر و تشریح بیان کی گئی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تفسیر و تشریح بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں پہ جو ذالک کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ملتی ہیں۔ ایک گروہ کی اس بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ ذالک کا لفظ چونکہ دور کے اشارے کے لیے اس میں اشارہ ہے، تو یہ قرآن میں اور بھی کئی جگہ یہی اسلوب اور اسی اسلوب کے ذریعے اسی اسلوب کے تحت اس میں اشارہ استعمال ہوئے، تو یہاں پہ یہ ذالک کا ہاذا کے معنوں میں یعنی دس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
اور یہاں پہ ہم ترجمہ کرتے وقت ذالکہ کا ترجمہ وہ نہیں بلکہ یہ کتاب کریں گے. دوسرا قول جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہاذا پوشیدہ ہے، یعنی اصل جملہ، اصل آیت کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ہاذا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تورات و انجیل زبور میں وعدہ کیا گیا. سابقہ انبیاء کی زبانی اس کتاب کی بشارتیں دی گئیں. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ذالکہ کے معنی، حقیقی معنی جو دوری کے ہیں، یہاں پہ اگر ہم وہ لیں تو وہ بھی بہت خوبصورت مفہوم اس آیت سے نکلتا ہے، بہت خوبصورت مطلب سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب، تو چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مطہرہ میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس وقت ابھی کتاب قرآن کریم باقاعدہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھی. تو اگر ہم یہاں پہ وہ اس میں اشارہ ذالکہ، اور ذالکہ سے مراد یہ لیں کہ یہ اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یا وہ کتاب جو ماہ رمضان المبارک میں شب قدر کی مبارک رات میں آسمان دنیا پہ نازل ہوئی، یہ اس کتاب کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں بتدریجاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وقتاً فوقتاً آیات کی صورت میں نازل ہوتی رہی. یہاں ہم اگر اس کو اس طرح لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں چونکہ کتاب باقاعدہ کتابی شکل میں قرآن کریم مرتب نہیں تھا، باقاعدہ کتابی شکل میں قرآن کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر موجودہ شکل میں جسے مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگرانی میں مرتب کروائی. تو یہ اس کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب جو آنے والے وقت میں مرتب ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. چونکہ تاریخ سے ثابت بھی ہے کہ آنے والے لوگوں نے دور حاضر میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کتاب میں شک کرتے ہیں، جو اس کے مکمل ہونے پہ شک کرتے ہیں، جو اس میں جو ترتیب ہے اس پہ شک کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک واضح دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی اس کی ابتدا میں ہی کہ یہ وہ کتاب ہے، یا وہ کتاب جو آنے والے وقتوں میں مرتب ہوگی، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذالکہ ان تینوں حالتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. لوح محفوظ والی قرآن کریم کی حالت، آسمان دنیا پہ جب وہ نازل ہوا اور اس کی وہ کتابی حالت، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو قرآن کریم مرتب ہوا اور جو دور حاضر میں بھی نسل در نسل، روایت در روایت محفوظ چلا آ رہا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ اس کتاب کی طرف، اس مصحف عثمانی کی طرف بھی اشارہ ہے. موجودہ دور میں چونکہ یہ کتابی شکل میں موجود ہے، تو موجودہ دور میں ترجمہ کرتے وقت یہ کتاب، یہ وہ خاص کتاب، یہ وہ عظیم کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ کہنا، یہ لکھنا، یہ کا ترجمہ کرنا میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے دروس میں اسی آیت پہ بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، صراط مستقیم پہ چلنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔